کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ 5 اسٹار ہوٹل میں جا کے کھا رہے ہیں اور آپ کے گھر کے پڑوسی، آپ کے رشتہ دار جسے ایک وقت کا کھانا نصیب نہیں ہو رہا ہے، اسے ایک روٹی نصیب نہیں ہو رہا ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ لاکھوں کے کپڑے پہنتے ہیں، ہزاروں کے کپڑے پہنتے ہیں اور انہیں ایک کپڑا نصیب نہیں ہوتا ہے. اللہ نے کہا کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کی مدد کرو. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان. اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ عدل کا، احسان کا، بھلائی کا، اور کیا کہتے ہیں کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے. اللہ اکبر. صلہ رحمی کی کیا فضیلت ہے، انشاءاللہ میں آج اس کے بارے میں بات کروں گا. اور جو اگلا ویڈیو آئے گا میرا انشاءاللہ اس میں قطع رحمی کے بارے میں بات کروں گا. تو سب سے پہلے میں آج صلہ رحمی کی فضیلت کے بارے میں آج بات کرتا ہوں کہ صلہ رحمی کرنے والے اس کی جو ہے کیا فضیلت ہے، اور اللہ رب العالمین نے صلہ رحمی کرنے والوں کے ساتھ کیا وعدہ کیا ہے. آج میں اس کے بارے میں بات کروں گا. سب سے پہلے تو صلہ رحمی کیا ہے؟ صلہ رحمی سے مراد اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا اور ان کی جو بد سلوکی ہے ان کو درگزر کرنا، ان کو معاف کرنا، یہ صلہ رحمی ہے. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے تاکید کے ساتھ حکم دیا ہے کہ تم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ. اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ. اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے کا حق مانگتے ہو. پھر فرمایا تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اور اپنی قریبی رشتہ داروں کے رشتوں کے معاملے میں بھی اللہ سے ڈرو. اس آیات کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ بیان کیا کہ تم اپنے قریبی رشتوں کے معاملے میں بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرو. اور پھر اللہ تعالیٰ دوسری آیت میں فرماتے ہیں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى. اللہ کیا کہتے ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ، حسن سلوک کرو. پھر فرمایا وَبِذِي الْقُرْبَى، نیز اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، قریبی لوگوں کے ساتھ بھی اچھے اخلاق سے پیش آؤ. اس آیات کے اندر اللہ رب العالمین نے 3 قسم کے ذات کا ذکر کیا. سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے اپنے آپ کا ذکر کیا کہ تم اللہ کو پکارو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ. اور پھر دوسرا کیا کہا کہ تم اپنے والدین کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ. پھر فرمایا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھی اچھے اخلاق سے پیش آؤ. اور پھر اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر دوسری جگہ فرماتا ہے نا کہ تم اپنے جو رشتہ دار ہیں، اپنے قریبی رشتہ داروں کی مدد کرو. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى. اللہ کیا کہتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ بالعدل، عدل کا، والاحسان اور بھلائی کا، وایتاء ذی القربى اور اپنے رشتہ داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے. دینے سے مراد ان کی مدد کرنا. اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر کیا بتایا کہ تم اپنے رشتہ داروں کی مدد کرو. یہ حکم دیا، بتایا نہیں. اللہ نے حکم دیا، دینے کا حکم دیتا ہے. وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ تم اپنے رشتہ داروں کو دو. ہم اس کو ہم لوگوں کو کیا حکم دیتے ہیں کہ وہ اپنے رشتہ داروں کو دے، یعنی ان کی مدد کریں. کہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کی زندگی بڑی اچھی گزر رہی ہے، آپ بڑے خوشحال زندگی گزار رہے ہیں اور آپ کے اپنے قریبی رشتہ دار جس کو ایک وقت کا کھانا نصیب نہیں ہو رہا ہے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ اپنی زندگی کو عیاشیوں میں گزار رہے ہیں اور آپ کے پڑوسی بھوکے ننگے سو رہے ہیں. کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ 5 اسٹار ہوٹل میں جا کے کھا رہے ہیں اور آپ کے گھر کے پڑوسی، آپ کے رشتہ دار جسے ایک وقت کا کھانا نصیب نہیں ہو رہا ہے، اسے ایک روٹی نصیب نہیں ہو رہا ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ لاکھوں کے کپڑے پہنتے ہیں، ہزاروں کے کپڑے پہنتے ہیں اور انہیں ایک کپڑا نصیب نہیں ہوتا ہے. اللہ نے کہا کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کی مدد کرو. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان. اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ عدل کا، احسان کا، بھلائی کا، اور کیا کہتے ہیں
کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ وہ اس کی رزق میں برکت آئے، ان کی جو عمر ہے نا، عمر زندگی، اگر اس میں اضافہ چاہتا ہے نا، تو اس کو چاہیے کہ وہ صلح رحمی کرے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو یہ بات پسند ہو کہ اس کے رزق میں فراوانی ہو، اور ان کا جو اجل ہے نا، اجل یعنی موت، اس میں دیر ہو، تو اسے چاہیے کہ صلح رحمی کرے، وہ صلح رحمی کرے۔ اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا کہ جو یہ بات پسند کرے کہ اس کے رزق میں برکت ہو۔ ہم میں سے کتنے ایسے شخص ہیں جو یہ نہیں چاہتا ہوگا کہ میرے رزق میں برکت نہ ہو؟ ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہماری رزق میں برکت ہو، ہماری جو زندگی ہو نا، وہ زندگی لمبے عرصے تک ہو، ہماری جو عمر ہو زیادہ ہو۔ ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے، ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ ہماری زندگی لمبی زندگی ہو، ہماری زندگی اچھی زندگی ہو، ہماری رزق میں برکت ہو، سب چاہتا ہے۔ تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم صلح رحمی کریں، ہم رشتہ داروں کی جو بدسلوکی ہے اس کو درگزر کریں، ہم لوگوں کو معاف کریں، ہم لوگوں کو معاف کرنے والے بنیں۔ اور پھر صلح رحمی کرنا ایمان کی علامت میں سے ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو صلح رحمی کرے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ صلح رحمی کرنا ایمان کی علامت میں سے ایک علامت ہے۔ جو بندہ 4 کام کرے گا نا، 4 کام، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ 4 کام جو بندہ کرے گا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ تم 4 کام کرو، جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ حضرت ابو ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کچھ ایسے اعمال بتائیے جس کو کرنے کے بعد میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تعبد اللہ ولا تشرکوا به شیئا وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصل الرحم، کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنا۔ پھر فرمایا وتقیم الصلاۃ، اور نماز قائم کرو، وتؤتی الزکاۃ، زکوٰۃ دو، زکوٰۃ ادا کرتے رہو، وتصل الرحم، اور صلہ رحمی کرو۔ 4 کام آپ کریں، آپ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری کی حدیث میں کہتے ہیں کہ تم 4 کام کرو، جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ صلح رحمی کرنے کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم صلح رحمی کریں، ہم لوگوں کی ان کی جو بدسلوکی ہے ان کو معاف کریں، ان کو درگزر کریں۔ ایسا نہیں کہ اس نے کچھ کہا ہم اس کی باتوں پہ اٹل رہیں، نہیں، اتنی بڑی فضیلت اللہ رب العالمین نے بیان کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی صلح رحمی کرنے کی۔ تم صلح رحمی کرو گے، نماز پڑھو گے، زکوٰۃ ادا کرتے رہو گے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو شریک نہیں بناؤ گے، اللہ تعالیٰ کو پکارتے رہو گے، تو تم کہاں جاؤ گے؟ ڈائریکٹ جنت میں جاؤ گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم صلح رحمی کریں، ہم لوگوں کو معاف کریں، ہم اپنے رشتہ داروں کی، اپنے قریبی رشتہ داروں کی خیال رکھیں، ان کی مدد کریں۔